مثنوی صفحہ نمبر 175۔ مثنوی مسلسل اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کے قافیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اردو میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ طویل مثنویوں میں میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم بہت مشہور ہیں۔ مثنوی میں رزم و بزم، حسن و عشق، پند و نصیحت، مدح و ہجو، ہر طرح کے موضوعات نظم کیے جا سکتے ہیں۔ قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں۔ ان عشقیہ قصوں میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو نثری داستانوں میں ملتی ہیں۔ فوق فطری عناصر کے علاوہ مثنویوں میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ حالی اور آزاد کے زمانے سے مثنویوں کے اسلوب اور موضوعات میں نمایاں فرق آیا ہے۔ اس کے بعد اس میں مختلف موضوعات و مسائل نظم کیے جانے لگے۔ صفحہ نمبر 176۔ میر غلام حسن حسن۔ تعارف شاعر میر غلام حسن حسن 1738 عیسوی سے 1786 عیسوی تک۔ میر حسن کے خاندان کے لوگ ایران سے آ کر دلی میں بس گئے تھے۔ اس خاندان نے اردو زبان و ادب کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ میر حسن کے والد میر غلام حسین زاہق اچھے شاعر تھے۔ ان کے بیٹے میر خلیق اور ان کے پوتے میر انیس نے اردو شاعری میں مرثیہ گوئی کی نئی راہیں نکالیں۔ میر حسن کچھ دنوں تک میر درد کے شاگرد رہے۔ جب دلی سے بہت سے لوگوں کا تعلق ٹوٹا تو میر حسن کے والد بھی فیض آباد چلے گئے، وہاں سے لکھنؤ پہنچے اور وہیں انتقال کیا۔ میر حسن نے غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کی شہرت کا دار و مدار ان کی مثنوی سحر البیان پر ہے۔ یہ مثنوی میر حسن نے انتقال سے کچھ ہی پہلے مکمل کی تھی۔ سحر البیان کی شہرت اور مقبولیت کے سامنے دوسرے بہت سے شعراء کی مثنویاں اور خود میر حسن کی دوسری مثنویاں ماند پڑ گئیں۔ منظر نگاری، واقعہ نگاری اور کردار نگاری کو دلچسپ اور متحرک شکل میں پیش کرنے اور کہانی کو مربوط طریقے سے بیان کرنے میں میر حسن کو خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کی مثنوی مختلف اشیاء اور مظاہر کے ذکر سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثنوی کی کہانی اگرچہ بالکل خیالی ہے، لیکن اس کے واقعات اور کردار جیتے جاگتے اور ہماری دنیا کے باسی معلوم ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 177۔ داستان شہزادے کے غائب ہونے کی اور غم سے ماں باپ اور سب کے حالت تباہ کرنے کی۔ شاعر میر غلام حسن حسن۔ یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں، ذرا اب سنو غم زدوں کا بیاں۔ کروں حال ہجراں زدوں کا رقم، کہ گزرا جدائی سے کیا ان پہ غم۔ کھلی آنکھ جو ایک کی واں کہیں، تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں۔ نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ مہرو، نہ وہ گل ہے اس جا نہ وہ اس کی بو۔ رہی دیکھ یہ حال حیران کار، کہ یہ کیا ہوا ہائے پروردگار۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی۔ کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی ضعف ہو کے گرنے لگی۔ کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دلگیر ہو، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو۔
کوئی رکھ کے زیرے زن خداں چھڑی، رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی۔ رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں تاب، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب۔ کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تپانچوں سے جوں گل کیے سرخ گال۔ نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا، کہ کہیے یہ احوال اب شہ سے جا۔ سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پر کہہ کے ہائے پسر۔ کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بے کس رہ گئی۔ کہا شہ نے وہاں کا مجھے دو پتہ، عزیزو جہاں سے وہ یوسف گیا۔ گئے لے وہ شہ کو لبے بام پر، دکھایا کہ سوتا تھا یہاں سیم بر۔ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا۔ میرے نوجواں میں کدھر جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پر نہ کی بے نظیر۔ عجب بحر غم میں ڈبویا ہمیں، غرض جان سے تو نے کھویا ہمیں۔ کروں اس قیامت کا کیا میں بیاں، ترقی میں ہر دم تھا شور و فغاں۔ لبے بام کثرت جو یکسر ہوئی، لبے بام کثرت جو یکسر ہوئی، قلعے کی زمیں ساری اوپر ہوئی۔ شب آدھی وہ جس طرح سوتے کٹی، رہی تھی جو باقی سو روتے کٹی۔ شب آدھی وہ جس طرح سوتے کٹی، رہی تھی جو باقی سو روتے کٹی۔ صفحہ نمبر 178۔ مشق۔ لفظ و معنی۔ ہجراں زدہ، جدائی کا مارا ہوا۔ رقم، تحریر، اس کے معنی روپیہ پیسے کے بھی ہوتے ہیں۔ ماہرو، چاند جیسے چہرے والا۔ جا، جگہ۔ ضعف، کمزوری۔ دلگیر، مخموم، رنجیدہ، غمگین، دل گرفتہ۔ زنخداں، تھوڑی۔ سنبل، ایک قسم کی خوشبودار بیل۔ پسر، بیٹا۔ بیکس، مرجھانا۔ بام، بالا خانہ، کوٹھا۔ سیمبر، چاندی جیسے بدن والا۔ پیر، بوڑھا۔ شور و فغاں۔ بلند آواز سے رونا۔ صفحہ نمبر 179۔ غور کرنے کی بات۔ میر حسن کی یہ مثنوی تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ اس کی خوبی اس کی سادگی اور جادو بیانی ہے، اسی لیے اس کا نام سحر البیان رکھا گیا ہے۔ اس مثنوی میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ہے جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اس لیے اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ نجومیوں کے کہنے کے مطابق شہزادے کے لیے 12 سال خطرناک تھے، اس لیے اسے کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 12 سال پورے ہونے سے چند گھڑیاں پہلے شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھت پر جا کر سو گیا، اور ایک پری اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر عاشق ہو گئی
اور اسے اڑا کر لے گئی۔ آپ کے نصاب میں اس سے آگے کا اقتباس شامل ہے، جس میں شہزادے کے غائب ہونے کے بعد محل کے اندر جو آہ و فغاں کا طوفان اٹھا، اس کی عکاسی بہت پورا اثر انداز میں کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 180۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1۔ ماہ رو اور گل رو کے الفاظ کس کے لیے اور کس شعر میں استعمال ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 2۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور دانتوں میں انگلی دبانا کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 3۔ تلے کی زمین ساری اوپر ہوئی، اس مصرے کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 4۔ شہزادے کے غائب ہونے پر کنیزوں نے کس طرح اپنے غم کا اظہار کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عملی کام۔ استاد کی مدد سے شعروں کی بلند خوانی کیجیے۔ ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کچھ بن نہ آنا، دانتوں میں انگلی دبانا، کھڑی کی کھڑی رہ جانا۔ مثنوی کے کس شعر میں کون سی تلمیح استعمال کی گئی ہے، اسے لکھیے۔ اس مثنوی کے ایسے شعروں کی نشاندہی کیجیے جن میں صنعت تشبیہ ہو، اور یہ بھی لکھیے کہ کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ 1 کا 23واں اور آخری سبق یہاں ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ 1 کتاب بھی ختم ہوئی۔